السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ انیس پڑھا لکھا اور خوبصورت نوجوان تھا۔ ہمارے محلے میں کرایہ دار بن کر آیا۔ ابو سے الیک سلیک ہو گئی۔ والد صاحب کو اس نوجوان میں کافی گن نظر آئے۔ اسے گھر لائے اور والدہ سے ملوایا کہ دنیا میں وہ اکیلا تھا اور اس کا کوئی رشتہ دار ملنے نہیں آتا تھا سوائے دوستوں کے۔ وہ تنہائی محسوس کرتا تھا۔ دوستوں سے ملاقات اور بات ہے اور فیملی میں رہنے کا سکھ ایک دوسری بات ہے۔ میرے والدین نے اسے ماں باپ کا پیار دیا تو وہ ہمارے ساتھ بہت خوش رہنے لگا۔ ایک روز ابو نے کہا کہ انیس اچھا لڑکا ہے، کیوں نہ ہم صوفیہ کی شادی اس نوجوان سے کر دیں اور اس کو اپنا فیملی ممبر بنا لیں۔ امی ابو نے اسے بیٹا بنا لیا تھا اور اب رشتے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ابرار بھائی اس سے متفق نہ تھے۔ کہنے لگے، ابو بے شک انیس اچھا لڑکا ہے، اچھی پوسٹ پر بھی ہے، مہذب اور شریف بھی ہے، لیکن اس کے خاندان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ نے اسے بیٹا تو بنا لیا، لیکن داماد بنانے سے پہلے 1000 بار سوچیے گا کہ آپ آپی کا انجام بھول گئے ہیں۔ ہاں واقعی غیروں پر بھروسہ کرنا درست نہیں ہوتا۔ ایک بار چوٹ کھائی ہے، اب تو احتیاط کرنی ہی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے میری امی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ دراصل بھائی نے آپی کا ذکر کر کے بیتے دنوں کی یاد دلا دی تھی۔ ربیہ آپی ہماری خوبصورت اور پیاری بہن کو ہم سے بچھڑے کئی برس گزر چکے تھے۔ وہ اپنے شوہر کے گھر سے ایسی غائب ہوئیں کہ پھر ان کا سراغ ہی نہ ملا۔ جب بھی ان کا خیال آتا، روح زخمی ہو جاتی اور دل میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگتی تھی۔ 15 برس قبل آپی ربیہ کا رشتہ ایک واقف کار کے توسط سے آیا تھا۔ وہ لوگ ملتان اور ہم تونسا شریف کے ایک بستی میں رہا کرتے تھے۔ والدین نے چچا علم دین پر بھروسہ کرتے ہوئے بیٹی کا رشتہ رحیم داد سے طے کر دیا۔ چچا علم دین ہمارے گاؤں کے رہنے والے تھے۔ والد صاحب کے کلاس فیلو تھے اور عرصے سے ملتان میں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ آپی کا رشتہ طے کر دیا گیا اور وہ بیاہ کر تونسا شریف سے ملتان چلی گئی۔ چچا علم دین نے صحیح کہا تھا، وہ اچھے لوگ تھے اور امیر گھرانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ آپی کو ساس سسر کا پیار ملا اور شوہر کا بھی۔ وہ خوش اور مطمئن تھی تو ہم بھی مطمئن تھے۔ آپی کو شوہر کے گھر زندگی کی ہر آسائش میسر تھی۔ جب ہم پہلی بار ان کے گھر گئے تو رحیم بھائی نے اس قدر عزت اور خاطر تواضع کی کہ امی ابو پھولے نہ سماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کا نصیب سنوار دیا ہے۔ ایسا مہذب اور خوشحال گھرانہ عطا کیا ہے کہ بہت کم خوش نصیبوں کو ملتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ دن سدا سے ایک نہیں رہتے، کبھی خوشی اور کبھی غم۔ میری بہن کی زندگی میں خزاں کا پہلا جھونکا اس وقت آیا جب ہمارے دلہا بھائی رحیم داد رات کو دیر سے گھر آنے لگے۔ آپی نے سوچا آفس میں کام زیادہ ہوگا، لیکن یہ تو روز کا معمول ہو گیا۔ وہ شوہر سے دیر سے آنے کا سبب پوچھتی تو خفا ہونے لگے، حتیٰ کہ مار پیٹ شروع کر دی۔ آپی ربیہ صبر والی تھی، امی ابو کو نہ بتاتی کہ یہ سب کچھ تو معاشرے میں آئے دن عورت کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ وہ ہر ظلم سہتی رہیں اور اف تک نہ کی۔ شاید یہی ان کا قصور تھا۔ سسر کا انتقال ہو گیا۔ ساس ضعیفی کے باعث بیٹی کے پاس چلی گئی، بلکہ بیٹی آ کر لے گئی کہ اپنی والدہ کی خدمت میں خود کروں گی۔ یہ دونوں شفیق ہستیاں ایسی تھیں جو آپی کے سر پر سائبان کی طرح تھیں۔ جب سائبان نہ رہا، رحیم داد کی خوب بہار آ گئی۔ زمین جائیداد، روپیہ پیسہ، سبھی کچھ اس کے دسترس میں تھا۔ بالآخر ایک روز وہ ایک طوائف کو گھر لے آیا۔ تب ربیہ آپی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ایک بنی سوری عورت آنکھوں کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ ہمارے بہنوئی نے کہا، یہ میری دوسری بیوی ہے، اسے سلام کرو، اب یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ ربیہ آپی بولی کہ اگر یہ دوسری بیوی ہے تو اسے دوسرا گھر لے کر دو، یہ ہمارے ساتھ نہیں رہے گی، ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ آپی سے یہ دکھ برداشت نہ ہو پا رہا تھا۔ رحیم داد آگے سے بولا کہ یہ تو اسی گھر میں رہے گی، اگر تم نے نہیں رہنا تو مت رہو، جہاں چاہے چلی جاؤ۔ آپی تو اس وجہ سے اپنا دکھ نہ بتاتی تھی کہ والدین کو تکلیف نہ ہو
اور امی ابو اس فکر میں غلطاں کہ از خود کیسے مداخلت کریں۔ بالآخر ایک روز رحیم داد کا فون آ گیا کہ تمہاری بیٹی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ والد نے پوچھا کہ کہاں گئی ہے؟ ہماری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی۔ امی ابو ملتان گئے، آپی کے بچے سہمے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس عورت کی وجہ سے ابو نے ہماری امی کو بہت مارا۔ پھر شام کو مونچھوں والے ایک انکل آئے اور امی کو زبردستی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے تھے۔ والد صاحب کو داماد نے کہا کہ وہ خود اپنی مرضی سے مجھے بتائے بغیر چلی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ہی پہنچی ہوگی اور آپ نے اسے کہیں چھپا دیا ہے تاکہ مجھ پر مقدمہ کر سکیں۔ والد صاحب نے بھانپ لیا کہ حالات سنگین ہیں، تو انہوں نے پولیس اسٹیشن جا کر رپورٹ درج کروائی، لیکن رحیم داد کافی امیر اور اثر و رسوخ والا آدمی تھا۔ اس نے پولیس کو دے دلا کر چپ کروا دیا۔ والد صاحب ملتان میں دھکے کھا کر خاموشی سے واپس آ گئے۔ انہوں نے کافی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کی گمشدہ بیٹی کی خبر مل جائے، مگر کئی سال گزر گئے، ربیہ آپی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ میں اس وقت کافی چھوٹی تھی، لیکن مجھے یاد ہے کہ امی اس خبر سے کس قدر سکتے میں چلی گئی تھیں۔ وہ کئی مہینے بستر سے ہی نہ اٹھ سکی تھیں، اور تب ہمارے لیے آپی کی گمشدگی کے علاوہ گھر کو سنبھالنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اپنی باقی اولاد کی خاطر شاید امی نے اپنی ہمت جمع کی اور دوبارہ سے زندگی کی طرف آنے لگی۔ آج اس بات کو کئی برس بیت چکے ہیں، لیکن ہم اس آس پر جی رہے ہیں کہ شاید کبھی تو ہماری بہن لوٹ کر آ ہی جائے۔ ایک روز انیس کے دوست ابو سے ملنے آ گئے۔ وہ بھی ان کے ساتھ محکمے کے آفیسر ہی تھے۔ انہوں نے ارادہ ظاہر کیا کہ انیس آپ لوگوں سے رشتہ داری کا خواہاں ہے اور اس مقصد کے لیے خاص طور پر مجھے بھیجا ہے تاکہ اس کا مدعا بیان کر سکوں۔ والد صاحب نے کہا، بیٹا ہم سوچ کر جواب دیں گے۔ پھر ابو، امی اور بھائی کی میٹنگ ہوئی۔ ابرار بھائی مان کر بھی نہ دے رہے تھے کہ انیس جب تک کسی اپنے خاندان کے فرد سے نہ ملائے گا صوفیہ کا رشتہ نہیں دیں گے۔ ربیہ کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے یہی غفلت کی اور وہ ہم سے گم ہو گئی۔ غیروں سے اپنے ہی بھلے، چاہے کم پڑھے لکھے ہوں، غریب ہوں، نکمے ہوں، کم از کم ان کے عیب ثواب سے آگاہی تو ہوتی ہے۔ کچھ دن مسئلہ زیر بحث رہا۔ آخر والد صاحب نے انیس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ انہوں نے بھائی کو سمجھایا کہ بیٹا، ہر بچی اپنی قسمت لے کر پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہماری صوفیہ کی اچھی ہی قسمت ہوگی۔ انیس سے میرا رشتہ ہو گیا اور آئندہ کا معاملہ قسمت پر چھوڑ دیا گیا۔ شادی کے بعد وہ مجھے اپنے بنگلے میں لے آئے۔ انیس واقعی بہت اچھے شوہر اور اچھے انسان ثابت ہوئے۔ وہ خوش اخلاق ایسے تھے کہ اسٹاف کا ہر آدمی ان کی تعریف کرتا تھا۔ ان کے بارے میں ہر کسی کی یہی رائے تھی کہ وہ بہت ایماندار، دیانتدار اور صاحب حیثیت شخص ہیں۔ انہوں نے مجھے عزت، محبت، توجہ اور احترام سبھی کچھ دیا۔ ایک دن جب کہ وہ کسی کام سے کراچی گئے ہوئے تھے، کچھ کتابیں ترتیب سے رکھتے ہوئے ان کی ڈائری مجھے مل گئی۔ ایک پیراگراف پڑھنے پر میں ششدر رہ گئی۔ حقیقت آشکار ہو گئی کہ انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ ان کے والدین اور رشتہ دار کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہے، حالانکہ ان کے والدین اسی دنیا میں تھے اور زندہ سلامت تھے۔ انہوں نے ہم سب سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ یہ دیکھتے ہی میرا سر گھومنے لگا۔ آخر اس بات میں ایسی کیا مصلحت تھی کہ ان کو ساری دنیا کو دھوکہ دینا پڑا؟ جو سوچتی جاتی میری الجھن اور پریشانی بڑھتی جاتی تھی۔ میں شدت سے انیس کے کراچی سے لوٹ آنے کا انتظار کرنے لگی۔ 1 ہفتے کا کہہ کر گئے تھے، لیکن 1 ماہ گزر گیا اور وہ نہ لوٹے تو میری حالت غیر ہونے لگی۔ مجھے اپنی بہن ربیہ آپی کا انجام یاد آنے لگا۔ ان کی بھی تو اسی طرح ایک اجنبی سے شادی ہوئی تھی۔ بالآخر وہ لاپتہ ہو گئی۔ آخر 1 مہینہ گزرنے کے بعد وہ واپس آ گئے۔ میرے تنے مردہ میں جان پڑ گئی، جیسے میری زندگی کی خوشیاں لوٹ آئی ہوں۔ اپنی خوشیوں کو بچانے کی خاطر ان سے کوئی سوال نہ کیا۔ ماحول کو ناخوشگوار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سچ ہے، سانپ کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ آپی کا انجام میرے سامنے تھا۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سالوں گزر گئے۔ اس دوران خدا نے 2 خوبصورت پھول میری گود میں کھلا دیے۔ اکثر سوچا کرتی تھی کہ اس عرصے میں یہ دوبارہ کبھی کراچی نہیں گئے۔ اگر کسی سے تعلق ہوتا تو دوبارہ ضرور جاتے۔
اس لیے میں آہستہ آہستہ مطمئن ہو چکی تھی۔ ایک دن دفتر سے فون آیا کہ میں کراچی جا رہا ہوں، جلد لوٹ کر آؤں گا، اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا۔ 1 ہفتے کا کہہ کر گئے تھے، لیکن 2 ہفتے بعد لوٹے۔ افسردہ سے تھے۔ رات کو سونے سے پہلے میں نے دودھ کا گلاس ان کو دیتے ہوئے پوچھ ہی لیا، آپ کافی عرصے بعد دوبارہ کراچی گئے اور واپس آئے ہیں تو پریشان لگتے ہیں، کیا بات ہے؟ میں بستر پر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ دیکھیے، میں آپ کی شریک حیات ہوں، کیا یہ میرا حق نہیں کہ آپ کے دکھ سکھ اور پریشانیوں میں حصہ دار بنوں؟ آپ نے مجھے اپنی خوشیوں میں حصہ دار بنایا تو پریشانی کے موقع پر بھی مجھے مت بھولیے۔ میں ہر حال میں ثابت قدم رہوں گی۔ اندر ہی اندر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں مجھ پر سوکن ہی نہ لے آئے ہوں۔ میری بات سن کر سوچ میں پڑ گئے، پھر یوں گویا ہوئے، صوفیہ، میں نے زندہ رہنے کے لیے دکھ اٹھائے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کم عمری سے ہی دکھ اٹھاتا آ رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی اولاد سب سے پیاری ہوتی ہے، لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ میرے اور بھی چھوٹے بہن بھائی تھے، لیکن واجد جو سب سے چھوٹا تھا، امی ابو کو سب سے زیادہ پیارا تھا۔ پیارا ہونے میں تو کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن اگر میرے ماں باپ تمام بچوں میں انصاف کرتے تو شاید میرے دل میں وہ گرہ نہ پڑتی جو کئی سالوں کی ناانصافی سہ سہ کر پڑ گئی۔ واجد کے لیے بڑی دکانوں سے قیمتی برانڈڈ کپڑے لے کر دیے جاتے اور ہمارے لیے عام سی دکانوں سے۔ اس کو سب سے اچھے اور مہنگے اسکول میں ڈالا گیا، جبکہ میں ایک ایسے اسکول میں جاتا جس کا کوئی پرسان حال نہ تھا اور نہ ہی وہاں پہ تعلیم کا کوئی معیار تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ناانصافی بڑھتی گئی اور میرا احتجاج بھی بڑھنے لگا۔ اب جب میں زیادہ احتجاج کرتا تو ابو سے مار بھی پڑتی۔ وقت گزرتا گیا اور میں کالج میں پہنچ گیا۔ ایک روز جب کہ میرے پاس رجسٹر خریدنے کے پیسے نہیں تھے، ابو سے پیسے مانگے تو انہوں نے مجھے زبردست ڈانٹ دیا۔ دل بہت دکھا، تبھی میں نے گھر چھوڑ دیا اور اپنے دوست کے گھر چلا آیا۔ اس کے ابو نے میری دلجوئی کی اور ایک اچھے کالج میں داخلہ کروا دیا۔ میں کچھ دن انہی کے گھر رہا۔ والد صاحب کو انکل اشرف نے بھی فون کیا کہ تمہارا بیٹا میرے پاس ہے۔ والد اور والدہ مجھے لینے کے لیے آئے۔ میں ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن انکل اشرف نے مجھے سمجھایا اور واپس بھیج دیا۔ یوں میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ واجد نے امی سے بدتمیزی کی۔ جب وہ غصے میں ہوتا تو امی کو گالیاں بھی دیتا تھا اور ابو سے بھی بدتمیزی کرتا تھا۔ اس بار جب اس نے ایسا کیا تو میں نے اس کو ایک غصے میں تھپڑ جڑ دیا۔ رات کو ابو جب آئے تو واجد نے میری شکایت ان سے لگا دی۔ ابو نے مجھ سے پوچھے بغیر مجھے مارنا شروع کر دیا۔ اس رات میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اس گھر سے چلا جاؤں گا اور کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ میں دوبارہ انکل اشرف کے گھر چلا گیا۔ انکل اشرف نے والد صاحب کو دوبارہ فون کیا، لیکن والد صاحب نے پلٹ کر نہ پوچھا اور نہ ہی لینے آئے۔ انہوں نے انکل اشرف سے کہا کہ انہیں ایسی ناخلف اولاد نہیں چاہیے۔ والدہ البتہ ضرور فون کرتی رہی، لیکن میں نے ان کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ انکل اشرف نے مجھے دلاسا دیا اور کہا، جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو، لیکن ایک ہی شرط ہے کہ تمہیں دل لگا کر پڑھنا ہوگا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے پڑھائی میں ایسا دل لگایا کہ کلاس میں ٹاپ کیا۔ یوں تعلیم مکمل کرنے کے بعد مجھے لاہور میں ملازمت ملی، تب میں کراچی کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے لاہور آ گیا۔ انکل اشرف کا انتقال ہو گیا اور میرا دوست بھی ملازمت کے سلسلے میں بیرون ملک چلا گیا، تو میں نے ان کے گھر جانا بھی چھوڑ دیا اور اپنے کام سے دل لگا لیا۔ میری محنت اور دیانت کے باعث ترقی کے موقع ملتے گئے، لیکن اپنا گھر، اپنا خاندان نہ مل سکا۔ میں بھی انا پرست تھا، شاید لوٹ کر گھر ہی نہ گیا۔ تم سے شادی کے بعد میں کراچی گیا تاکہ والدین کو یہ خبر سناؤں اور تم کو گھر لے جاؤں۔ افسوس، انہوں نے تمہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر چچا کی بیٹی سے شادی کرو گے تو گھر آ سکتے ہو۔ یہ چچا زاد میری بچپن کی منگیتر تھی اور ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ والدین کی اس شرط کو قبول کرنے سے میں قاصر تھا۔ میں تمہیں کوئی دکھ نہیں دے سکتا تھا، اس لیے افسردہ ہو کر لوٹ آیا، لیکن تمہیں کچھ نہ بتایا اور نہ ہی تم نے مجھ سے کوئی سوال کیا۔ صوفیہ، میں اس بات پر نادم ہوں کہ تم سے شادی جھوٹ بول کر کی تھی۔ جانتا تھا
کہ والد میری شادی کسی اور جگہ کرنے پر راضی نہ ہوں گے اور میں شادی تم سے ہی کرنا چاہتا تھا۔ ایک بار تم کو تمہارے آنگن میں دیکھا تھا تو دل میں تمہاری صورت اتر گئی تھی، اس لیے تمہاری والدہ کو رشتے کے لیے کہا کرتا تھا۔ خود کو اس دنیا میں تنہا ظاہر کر کے تمہارے والد سے قریب ہوا۔ بے شک تم اسے کچھ بھی کہو، لیکن میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ 10 سال تک میں کراچی گیا اور نہ ہی پھر والدین سے ملا، لیکن ایک روز مجھے ایک میرے دوست نے فون کر کے اطلاع دی کہ واجد کی شادی ہو گئی ہے اور اس نے شادی کے بعد والدین کو گھر سے چلے جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس نے پورے گھر پر قبضہ کر لیا ہے اور والدین بیچارے بیٹی اور داماد کے گھر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ میں بہن اور بہنوئی کے گھر گیا اور والدین کی قدم بوسی کی، ان کے گلے ملا اور انہوں نے بھی مجھے گلے سے لگایا۔ وہ بہت دکھی تھے اور ان کو میری ضرورت تھی۔ میں نے ان کو ایک فلیٹ لے کر دیا ہے۔ آج وہ ہم سب سے بہت نادم ہیں کہ انہوں نے واجد سے والہانہ پیار کر کے باقی سب بچوں کے ساتھ زیادتی کی اور اپنی اس بے وقوفی اور ناانصافی کے باعث واجد کو بھی خراب کر دیا اور خود دربدر ہو گئے۔ چھوٹا بھائی بیرون ملک تھا، اسے بلا کر والدین کو اس کے حوالے کر کے آیا ہوں اور تسلی دے کر آیا ہوں کہ فکر نہ کریں، میں بھی ان کی خدمت کے لیے ہر دم حاضر ہوں۔ صوفیہ، میری سب سے بڑی یہ خواہش ہے کہ تم مجھے معاف کر دو اور میرے والدین کو اپنے والدین سمجھ کر قبول کر لو، تاکہ میں سکون سے کام کر سکوں اور اپنے بچوں کو مثالی اولاد بنا کر ان کے سامنے لے جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں خاموشی سے سوچتی رہی۔ بالآخر اپنے شوہر کا ہاتھ تھام کر میں نے کہا، انیس، آپ کی جیسی خوشی مجھے منظور ہے، جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گی۔ مجھے آپ کے والدین سے کوئی عناد یا گلہ نہیں ہے، بلکہ خوشی ہے کہ یہ قیمتی ہستیاں مجھے اور آپ کو مل گئی ہیں۔ ہم ضرور ان کی خدمت کریں گے، بلکہ ہمارے بچے بھی ان کی خدمت کریں گے۔ خدا ان کو لمبی عمر دے، مجھے صرف ان کی دعائیں چاہیے۔ انیس بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے وہ بنگلہ جو ان کے نام پر تھا میرے نام کر دیا تاکہ کل کو میں محفوظ رہ سکوں، اور مجھے لے کر کراچی آ گئے۔ اپنے والدین سے ملوایا۔ ان کو دیکھ کر میں یہ سوچتی رہ گئی کہ آخر انہوں نے اتنے اچھے بیٹے کے ساتھ کیوں امتیازی سلوک کیا۔ میں سوچتی ہوں کہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، اپنے سارے بچوں کے ساتھ یکساں سلوک رکھوں گی، کیونکہ یہی ہمارا مذہب اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ کوئی بڑا بیٹا ہو یا چھوٹا، بیٹیاں ہوں یا بیٹے، اولاد سبھی ایک جیسی ہی ہونی چاہیے اور ایک جیسی ہی پیاری ہوتی ہے۔